پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی زندگی کے کچھ دلچسپ پہلو۔ خان صاحب کا تعلق بھارت کے ضلع کرنال سے تھا اور وہ اپنے علاقے کے سب سے بڑے جاگیردار اور نواب تھے، لیکن انہوں نے تقسیم ہند کے بعد نہ صرف اپنی ساری زمین اور جائیداد چھوڑ دی بلکہ انہوں نے پاکستان آ کر اس جائیداد کے عوض کوئی کلیم بھی جمع نہیں کروایا۔ خان لیاقت علی خان کے پاس پاکستان میں 1 انچ زمین، کوئی ذاتی بینک اکاؤنٹ اور کوئی کاروبار نہیں تھا۔ خان صاحب کے پاس 2 اچکن، 3 پتلونیں اور بوسکی کی 1 قمیض تھی اور ان کی پتلونوں پر بھی پیوند لگے ہوتے تھے۔ وہ اپنی پتلونوں کے پیوندوں کو ہمیشہ اپنی اچکن کے پیچھے چھپا لیتے تھے۔ 16 اکتوبر 1951 کو جب راولپنڈی میں خان لیاقت علی خان شہید ہوئے تو ان کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لے جائی گئی تو دنیا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نے اچکن کے نیچے نہ صرف پھٹی ہوئی بنیان پہنی ہوئی تھی بلکہ ان کی جرابوں میں بھی بڑے بڑے سوراخ تھے۔ شہادت کے وقت نہ صرف خان صاحب کا اکاؤنٹ بالکل خالی تھا بلکہ گھر میں کفن دفن کے لیے بھی کوئی رقم نہیں تھی۔ خان صاحب اپنے درزی حمید ٹیلر اور ایک کریانہ سٹور کے بھی مقروض تھے۔ بیگم رانا لیاقت علی خان، خان صاحب کی بیگم نے خان صاحب کی شہادت کے بعد حکومت کو بتایا کہ حکومت نے وزیر اعظم ہاؤس کے لیے چینی کا کوٹا طے کر رکھا تھا۔ یہ کوٹا جب ختم ہو جاتا تو وزیر اعظم اور ان کی بیگم، ان کے بچوں اور ان کے مہمانوں کو بھی چائے پھیکی پینا پڑتی تھی۔ 50 کی دہائی میں ایک بیوروکریٹس نے بیگم رانا لیاقت علی خان سے پوچھا، انسان ہمیشہ اپنے بیوی اور بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور جمع کرتا ہے، خان صاحب نے کیوں نہ کیا تھا؟ بیگم صاحبہ نے جواب دیا، یہ سوال میں نے بھی ایک مرتبہ خان صاحب سے پوچھا تھا، لیکن خان صاحب نے جواب دیا تھا، میں ایک نواب خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں نے زندگی میں کبھی ایک لباس دوسری بار نہیں پہنا تھا۔ میرے خاندان نے مجھے آکسفورڈ یونیورسٹی میں خانسامہ، خادم اور ڈرائیور تک دے رکھے تھے، اور ہم لوگ کھانا کھاتے یا نہ کھاتے مگر ہمارے گھر میں 50 سے 100 لوگوں تک کا کھانا روز پکتا تھا۔ لیکن جب میں پاکستان کا وزیر اعظم بنا تو میں نے اپنے آپ سے کہا، لیاقت علی خان، اب تمہیں نوابی یا وزارت عظمیٰ میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہوگا، اور میں نے اپنے لیے وزارت عظمیٰ منتخب کر لی۔ بیگم صاحبہ کا کہنا تھا کہ خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں جب بھی اپنے لیے نیا کپڑا خریدنے لگتا ہوں تو میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا پاکستان کی ساری عوام کے پاس کپڑے ہیں؟ میں جب اپنا مکان بنانے کا سوچتا ہوں تو اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، کیا پاکستان کے سارے لوگ اپنے مکانوں میں رہ رہے ہیں؟ اور جب میں اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ رقم جمع کرنے کے لیے سوچتا ہوں تو اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، کیا پاکستان کے تمام لوگوں کے بیوی بچوں کے پاس مناسب رقم موجود ہے؟ مجھے جب ان تمام سوالوں کا جواب نفی میں ملتا ہے تو میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ لیاقت علی خان، ایک غریب ملک کے وزیر اعظم کو نیا لباس، لمبا چوڑا دسترخوان اور ذاتی مکان زیب نہیں دیتا۔ کیا لیاقت علی خان کے بعد
ایسا منکسر مزاج کوئی وزیر اعظم آیا؟ نہیں،